صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے اس درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، جو کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں ہے کہ اسلام میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے. اور جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9، کہ جس میں خداوند عالم کویشچن کر رہا ہے، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. تو ناظرین، اسلام نے ایجوکیشن کو بہت امپورٹنس دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. مگر یقیناً دینی علم وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے، اور انسان دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بھی دینی علم حاصل کر سکتا ہے. شہید ڈاکٹر بہشتی یہ ایران میں تھے اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی بھی تھے. کچھ کہتے ہیں کہ فلسفی میں پی ایچ ڈی تھے، کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی تھے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی لینگویجز میں بھی یہ فلوئنٹ تھے، یعنی کہ کئی زبانوں میں ماہر تھے. اور فارسی تو ان کی خیر اپنی زبان تھی کیونکہ یہ ایران کے رہنے والے تھے، تو پرشین ان کی اپنی زبان تھی، مدر ٹنگ تھی. اس کے علاوہ وہ عربک، انگلش اور جرمن زبانوں میں بھی ایکسپرٹ تھے، فلوئنٹ تھے. یعنی کہ انسان اگر چاہے تو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بھی دینی علم حاصل کر سکتا ہے. اور یہ شہید بہشتی بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں، یعنی بڑی بڑی پوسٹ پر بھی یہ فائز ہو چکے تھے، اور پھر 1981 میں شہید کر دیے گئے ایک بوم بلاسٹ میں. تو شہید بہشتی ایک جملہ بڑا اچھا کہتے تھے کہ طالب علم معاشرے کا مؤذن ہے، یعنی کہ اذان دینے والا. جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا ہے تقوی، دوسرا ہے استقامت یعنی کہ مضبوط ارادہ، اور تیسرا ہے اخلاص. تو اسی طرح طالب علم کی اور خصوصیت انہوں نے بیان کی کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ طالب علم معاشرے کا مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے. اگر یہی سویا رہے تو امت کی نماز قضا ہو جائے گی. یعنی یہی طالب علم کل عالم دین بنے گا. اب یہ سو رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو جب اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ معاشرے کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ کیونکہ بہت کم اور ناقص معلومات ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اسی طرح مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن ہر کوئی علم دین نہیں حاصل کرنا چاہتا، اور جن کے دل میں علم دین حاصل کرنے کی تڑپ ہے، اس کا مطلب اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے،
اور وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ جب وہ عالم ہو جاتا ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جس طرح حدیثوں میں ملتا ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اگر بڑے لیول پہ جائیں تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اور علماء کے بارے میں کہا ہے پیغمبر اکرم نے کہ علماء میری امت کے افضل ترین افراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ CA ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بزنس مین ہیں، بڑے افضل ہیں، بہت افضل ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی نظر میں افضل کون ہے؟ جو کہ علم دین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو دنیاوی علم رکھتے ہیں وہ بھی افضل ہیں، لیکن سب سے افضل وہ ہیں جو کہ علم دین رکھتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علمی گفتگو تسبیح الہی ہے، یعنی کوئی بھی اگر علمی گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ تاریخ کے متعلق، چاہے وہ تفسیر کے متعلق، فقہ ہو، احکام دین کے متعلق، گویا یہ تسبیح الہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عالم علم کے لیے بھوکا ہے، جس طرح کہ آیت اللہ مرشی نجفی، ہم سب ان کے نام سے واقف ہوں گے، یقیناً اتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں شیعت کے، اور یہ وہی عالم دین ہیں جنہیں کئی بار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر وقت کتابوں کے درمیان رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت بڑی لائبریری قائم کی ہے ایشیا کے اندر، بلکہ شاید یہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، یعنی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے، اور یہ لائبریری انہوں نے قائم کی ہے کہاں پر؟ قم میں۔ تو اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت اللہ کو خانہ کعبہ کے گرد 70 مرتبہ طواف سے زیادہ محبوب ہے۔ 70 مرتبہ یعنی ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، یعنی ایک طواف یعنی ایک بار چکر نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے 7 چکر ملا کر ایک طواف بنتا ہے، اور اس طرح سے 70 طواف۔ پھر ایک طواف کا اگر حساب لگائیں، روایت دیکھیں تو کتنا زیادہ ثواب ہے یہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو صرف علماء کی زیارت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کے 70 طواف سے کہیں زیادہ افضل ہے، محبوب ہے، یعنی کہ ایک دفعہ انسان عالم دین بن جائے۔ اب پتہ چلا کہ ہمیں علم دین کیوں حاصل کرنا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اتنا عظیم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کے نام جب تک دنیا قائم ہے باقی رہیں گے، گو ان کے بدن آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، مگر ان کے علوم دلوں کے اندر محفوظ ہیں۔ آج دیکھیے علامہ مجلسی کا نام، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نام، شیخ مفید کا نام، شیخ توسی کا نام، اسی طرح علامہ ہلی کا نام، یعنی کہ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیاوی علم کے اعتبار سے لیا جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ریسرچ کی، آئنسٹائن کا نام، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کا نام، کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور کتنے ایسے افراد ہیں جو ملینئر تھے، کروڑ پتی تھے، بہت پیسے والے تھے، مگر ہمیں پتہ بھی نہیں، ان کے جو بینک اکاؤنٹس تھے، سیونگز تھی، وہ ان کے دفن ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں نا کہ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، ان کی دولت کا اندازہ بعض اوقات
ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں ہوتا، لیکن اہل علم افراد سینکڑوں ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی چیزیں باقی رہتی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی چھوڑ کے چلا جائے، مثلا کوئی ایک کتاب، لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء انتقال کر چکے ہیں تو ان کے جو دروس ہوتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ، ویڈیو، آڈیو، یا پرانے زمانے میں جو بھی ہوا کرتی تھی وہ آج تک موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم طلب کرے گا وہ اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جب کسی شخص نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے سے انسان اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی بھی کرتا ہے، کہ میرا وضو غلط تھا، میری نماز غلط تھی، میرا روزہ غلط تھا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو صحیح کر کے اس کی قضا بجا لا رہے ہیں جب علم حاصل کیا۔ یعنی اس طرح سے کر کے انسان خود کو بہتر بناتا ہے۔ تو یقیناً علم جب بھی انسان حاصل کرتا ہے تو وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اتنا زیادہ اہمیت دی ہے علم حاصل کرنے کو، اور اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے ایک طالب علم کے لیے، کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ دعاؤں کی دعا یہ کہ پروردگار عالم یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کا واسطہ کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے آوان و انصار اور منتظرین میں فرما، حضرت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔